آج سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جو مستحق اور نادار افراد کے لیے کام کر رہی ہے، میڈیا کی آنکھ سے آج ان کی کاوشوں کو ہم عوام تک پہنچانے آئے ہیں، اس عزم کو لے کے آئے ہیں کہ جس معاشرے کے نوجوان جو ہیں اپنے بزرگوں کی ہمت اور طاقت بن جائیں تو وہ باہمت بزرگ پروگرام کا روپ دھار لیتے ہیں۔ جس معاشرے کی بہنیں اپنے ان پسے ہوئے طبقات کی سرپرستی کے لیے پرعزم ہو جائیں تو وہاں پہ خواتین کے فلاح و بہبود اور ڈسیبلڈ افراد کے لیے حکومتی ترجیحات جو ہیں وہ عملی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ میں جمال ناصر سے کہوں گی اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کے اور اوورآل پنجاب حکومت کی پالیسیز پہ بات کریں، کیونکہ میری پریس کانفرنس سے جڑے آج وہ لاڈی گروپ کے جو اب تک کے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات ہیں، اور چیف منسٹر صاحب لیا کے بعد آج بکر میں موجود تھے، وہاں جو انہوں نے عوام دوست اور پبلک مفاد کے منصوبوں کے افتتاح کیے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے، اور اوورآل پنجاب بھر میں جو ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے، جو مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور عام پسے ہوئے عوام کے حقوق کے ساتھ جڑی ترجیحات ہیں، اس پہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ میں جمال ناصر سے کہوں گی جو آپ کی اس وقت جو ہے وہ سب سے اہم آواز اور طاقت ان پسے ہوئے طبقات کے لیے بننے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے اپنی ترجیحات جو ہیں وہ سامنے لائیں اور بتائیں کہ وہ کس طرح دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام کے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے تلے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اپنی ان کاوشوں کو عملی شکل دینے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے منشور کو حقیقی طور پہ نچلی سطح پہ ایک معاون بن کے پہنچانے کا جو عزم لے کے آئے ہیں وہ ترجیحات میڈیا کے سامنے شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے آفس پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی میں تشریف لائیں۔ تھینک یو ویری مچ میڈم۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی اور یہ چیلنج مجھے سونپا۔ میں ان کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب میں نادار، غریب، مستحق لوگوں کی فلاح و بہبود کا ادارہ ہے۔ یہ لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے کچھ پروگرامز جو ہیں، آن گوئنگ پروگرامز ہیں جو چل رہے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر فار پرسن ود ڈسیبلٹی، جس میں ہم ایک شخص کو جس کا ڈسیبلٹی میں ہے اس کو ہم 1500 سے 2000 روپیہ پر منتھ جو ہے وہ کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس جو بینیفیشری ہیں وہ تقریباً 63,000 ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا جو پروگرام چل رہا ہے وہ ہے ہم قدم پروگرام، اور اسی پروگرام کو ہم 2021 اور 22 میں ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اس کے بجٹ کو جو ہے وہ انہانس کرتے ہوئے 3.6 بلین کا جو انکریز کر رہے ہیں، اور اس کے بینیفیشری میں ہم تقریباً 1 لاکھ بندہ اور ایڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے اس کے بینیفیشری 63,000 تھے، اب 1,63,000 ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا پروگرام جو ہے وہ انکم جنریشن پروگرام ہے فار پرسن ود ڈسیبلٹی، یعنی کہ ہم جو ڈسیبلٹی لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، وہ اپنا کام کرنا چاہیں، ان کو ہم کیش پروگرام کی مد میں لون دے رہے ہیں، جو 50,000 سے لے کے 1 لاکھ روپیہ تک کا لون ہے، جس کو وہ لیتے ہیں پھر بعد میں واپس کر دیتے۔ اس طرح ایک پورا اس کا سرکل چلتا ہے۔ اس کے جو بینیفیشری ہمارے پاس ہیں وہ تقریباً ہیں 14,500 لوگ ہیں جو ابھی تک یہ لون اویل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے زیور تعلیم پروگرام۔
زیور تعلیم پروگرام میں جو بچیاں بیکورڈ علاقے سے ہماری بیٹیاں بھتیجیاں جو تعلق رکھتی ہیں ان کو اسکول بھیجنے کے لیے بیسیکلی اس کا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسکول میں جائیں اور ان کو ہم منتھلی 1000 روپیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور یہ ہمارا پائلٹ پروگرام ہے. یہ کچھ ڈسٹرکٹ تک جو بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا ان کے لیے ہیں. اور اس کے جو بینیفیشری ہیں ہمارے پاس وہ ہیں تقریباً 7 لاکھ، یعنی کہ 7 لاکھ جو ہماری بچیاں ہیں وہ 1000 روپیہ پر منتھ کے حساب سے پیسے لے رہے ہیں. اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ وہ کس طرح لیتے ہیں، وہ مطلب ان ڈیپتھ میں چلا جائے گا، ڈیٹیل میں ان کی اٹینڈنس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں ساری وہ اٹیچڈ ہیں. اس کے بعد رنی پروگرام جو ہیں ہمارے پاس دا پارٹ آف پنجاب احساس پروگرام ہے، جس میں سلا فن پروگرام ہے جو ہم میڈم کے ساتھ مل کے ود دی منسٹری آف انفارمیشن اور کلچر میں جو آرٹسٹ لوگ ہیں جو ایک اچھا روزگار نہیں کما پا رہے اور ان کو اپنی زندگی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کا بھرم کو برقرار رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اور میڈم کی اسپیشل ریکویسٹ پہ، پرسنل ریکمینڈیشن پہ ہم نے ان جو ہیں آرٹسٹ جو ہیں ان کو 5000 روپیہ پر منتھ دے رہے ہیں. اس کے بینیفیشری ہیں ابھی تک ہمارے پاس 2000. نئی زندگی پروگرام فور ایسڈ اٹیک وکٹمز ہیں. مطلب یہ جو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ ریشو بہت کم ہے، لیکن ایسا واقعہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی ہماری بہن کوئی بیٹی کے اوپر ایسڈ کا اٹیک کر دیا جائے تو اس کی جو پوری لائبلٹی ہے وہ ہم لیتے ہیں اور اس کا پورا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، ان کا پوری پلاسٹک سرجری کراتے ہیں. اور اس کے پاس ہم ان کے اوپر جو ہمارے پاس بجٹ ہے وہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے. اور ابھی تک ہمارے پاس جو رجسٹرڈ کیس ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ 23 کے قریب ہیں. اس کے بعد باہمت بزرگ 20 لاکھ پر انڈیویجول جی پر پرسن ہے. ٹوٹل اس کا بجٹ ہے 200 ملین. اس کے بعد باہمت بزرگ پروگرام ہے جس کا جن کو ہم جو ہیں 2000 روپیہ پر منتھ دے رہے ہیں بزرگوں کو جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات وہ کسی کا انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، وہ اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ استعمال کرنے کے لیے اس کے لیے لیتے ہیں. اس کے بینیفیشری ہمارے پاس 70,000 ہیں. اس کے بعد پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ بڑا ایک اسپیشل پروجیکٹ ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. اس میں میڈم سے بھی اس کے بارے میں بڑی ڈسکشن ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس کا بڑا اپنی پہلی سپیچ میں ذکر کیا تھا کہ بچوں کے نیوٹریشن کا ایک بڑا فقدان ہے اس ملک میں، خوراک کا خالص ہونا اس میں بڑے پرابلم ہے. تو اس طرح مدر اور چائلڈ یہ دونوں کے ساتھ انٹر لنک کرتا ہے اور جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں زچہ بچہ، یہ ماں کی جو ہے بچے کو پالنا، اس کے بعد اس کی ڈیلیوری سے لے کے اس کی جو انیشل جو چائلڈ ہوڈ جو ہے ایجوکیشن اس کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتا ہے. اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے 50 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ مستحق کیا ہے اور ہم پر فیملی کو جو ہے یہ اس میں 17,000 روپیہ جو ہے نا پر فیملی کو اس میں دیں گے. یہ ہمارا بڑا پائلٹ ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کچھ ٹیکنیکل ڈیٹا کی پرابلمز ہیں، جیسے ہی وہ مہینے 15 دن میں آ جاتے ہیں تو اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں. ٹیکنیکل ڈیٹا میں کلیئر کرتی جاؤں کہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ احساس پروگرام کے تحت جو ہے وہ وفاقی حکومت نے جو پاورٹی سکور انڈیکس کو جانچنے کے لیے سروے شروع کیا ہے اور حقائق پہ مبنی نادرا کی مدد سے ڈیٹا کلیکشن کا جو پروگرام ہے وہ چل رہا ہے. اور احساس پروگرام کی جو روح رواں ہے میڈم ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کے ساتھ ہم آن بورڈ ہیں اور جلد از جلد ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جن 12 ڈسٹرکٹس کو جو پاورٹی سکور انڈیکس کے مطابق جو ہیں وہ انڈر پریویلیجڈ ہیں، جس کے اندر جو ہے سب سے زیادہ اس وقت ہمارے تمام ویلفیئر پروگرام جو ہیں وہ لیا کے اندر کل پرائم منسٹر کا آپ نے دیکھا کہ جب ہم کسی بھی عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ جڑے پروگرام کو شروع کرتے ہیں تو ہمارا مرکز اور محور جو ہوتا ہے ترجیح نمبر 1 پاورٹی سکور انڈیکس کو دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ڈسٹرکٹ ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں جہاں پہ غربت کی شرح بہت زیادہ ہے اور حکومت اپنی ترجیحات میں ان ڈسٹرکٹس کو اولین ترجیح دیتی ہے. اسی طرح کل وزیر اعظم پاکستان نے
وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مل کے ہیلتھ منسٹر کی جو کاوشیں ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پورے پنجاب کے اندر ہم یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام لائیں گے. کل قومی صحت کارڈ کا اجرا وزیر اعظم نے جس ڈسٹرکٹ میں کیا ہے وہ لیا ڈسٹرکٹ جو ہے سب سے پسماندہ ہے پاورٹی سکور انڈیکس کے مطابق. اسی طرح 12 ڈسٹرکٹس ہیں جو اس وقت ہمارے ان ترجیحات میں سکور انڈیکس کے مطابق پرائرٹائز ہوئی ہیں. چونکہ نیا ڈیٹا بن رہا ہے ہمارے ہاں سابقہ ادوار میں ڈیروں پہ بیٹھ کے جو پریویلیجڈ کلاس تھی اس کو شامل کیا گیا ان افراد کے بینیفیشریز کو چوری کرنے کے لیے جو اصل حقدار تھے, جو لوگ جو تھے اس وقت بینیفیشریز ہونا چاہیے تھے وہ اس سے باہر ہیں اس پروگرام کے, اور جو بینیفیشریز نہیں ہونے چاہیے تھے اس کو نادرا نے آئیڈینٹیفائی کر کے تو یہ ثابت کیا کہ مور دین 40% انکلوژنز جو اس پروگرام میں ہوئی تھی وہ لوگ ان پروگرامز کے اندر حقدار نہیں تھے. تو اب ایکچوئل ڈیٹا جو ابھی ہمیں موصول ہوگا انشاءاللہ اس کے مطابق یہ جتنے پروگرام ہیں یہ ہماری ترجیحات کے مطابق انٹرلنک ہوں گے, اور پنجاب کے اندر سوشل ایکشن جو پروٹیکشن اتھارٹی ہے ہماری سوشل پروٹیکشن اتھارٹی وہ جمال ناصر کی قیادت میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق آگے بڑھے گی. میں جلدی اس میں 2 چیزیں بتا کے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ میڈیا کو ہم یہ سارے پروگرام سرکولیٹ کر دیتے ہیں. آپ اس کے بعد اس پہ جو سوالات اور ہماری معاونت کے لیے رہنمائی کے لیے مزید ان پٹ دینا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم, کیونکہ یہ آپ سب کا پروگرام ہے. اس کے اندر جو ہے ہر شعبے سے افراد جو ہیں ان کو فوکس کیا گیا ہے, اور یہ معاشرے کے ہر پسے ہوئے طبقے میں ہر معاشرے کے جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر جو انڈر پریویلیج طبقات ہیں ان کو ہم اس اس کے اندر جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے کہ کوئی پیچھے نہ رہے, کوئی نظر انداز نہ ہو, کوئی جو ہے اس کا دکھ ہماری نظروں سے اوجھل نہ رہے, اور جو ہمارے بینیفٹس ہیں وہ سب تک یکساں تقسیم ہوں اور حقدار کو اس کا حق اس کی دہلیز تک پہنچایا جائے, جس کے لیے آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب بھکر میں جو ایک تاریخی پیکج 9 ارب کا دے کے آئے ہیں. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم جو پیچھے رہ گئے ہمارے بہن بھائی ہیں ان کا ہاتھ تھام کے ان کی سپورٹ بن کے حکومت پنجاب جو ہے انہیں ترقی کے اس عمل میں حصے دار بنانے جا رہی ہے. وہ ہیلتھ کیئر سیکٹر ہو, وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو, وہ ہمارا لائیولی ہوڈ ہو, وہ آپ کی دیگر بنیادی ضرورتیں جو بھی ہیں ان کے ساتھ جڑا روڈ میپ جو ہے وہ اس کو ہم تحفظ دینے جا رہے ہیں. اس اتھارٹی کے انڈر ایک انتہائی اہم پروگرام جس کو احساس پنجاب پروگرام کے تحت جو ہے مساوات پروگرام کا نام دیا گیا ہے. یہ پروگرام جو ہے ہمارے معاشرے کے وہ افراد جن کو ہم نے انٹرٹیننگ سورس بنایا ہوا ہے اور وہ خواجہ سرا ہیں جن کو صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے, ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا کمپریہنسو اس سے پہلے پروگرام نہیں تھا. کسی حکومتی لیول پہ وفاقی سطح پہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کو شناخت دینے کا جو اعلان کیا تھا کہ پہلی دفعہ ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بننے کے بعد وہ پاکستان کے شہری بنے ہیں. جب آپ شہری بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے حقوق یکساں ہو جاتے ہیں, اور ان یکساں حقوق کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. تو لہٰذا جب ہم معاشرے کے باقی تمام پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ جو خواجہ سرا ہے یہ بھی اس معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے جن کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اور اس کے تحت جو ہے وہ ایک اسپیسیفکلی پروگرام اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے جمال ناصر ان کی ٹیم کے زیر قیادت آگے بڑھنے جا رہا ہے, جس کے تحت 18 سے 40 سال کی عمر کے
جو ہمارے ایسے خواجہ سرا جو پرفارم نہیں کر رہے، جو شادیوں بیاہوں پہ کما نہیں سکتے، جو کسی کی خوشی غمی میں شریک ہو کے اپنا حصہ نہیں لے سکتے، ان کی کفالت جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ان خواجہ سراؤں کو 2000 روپیہ انیشل سٹیجز پہ ہم ایز اے وظیفہ ان کا مقرر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 3000 روپے تک بھی 2000 خواجہ سراؤں کے لیے جو ناظرہ سے ہم نے ڈیٹا لیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اب تک کی جو شناختی کارڈ جن کے بنے ہیں ان کی تعداد کے مطابق جو ہے ایک رفلی ایسٹیمیٹڈ جو فگر ہم نے ورک آؤٹ کی ہے وہ 3500 سے 4000 کے درمیان ہے، تو ہم نے اس کو سیف سائڈ پہ 4000 جو ہمارے خواجہ سرا ہیں پنجاب کے اندر ان کے لیے 3000 ماہانہ سپورٹ فنڈ جو ہے وہ حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان کے گھروں میں یہ حق پہنچانے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اس وقت چیلنج ہے وہ جیسا ذکر کیا جمال نے، وہ لٹریسی ریٹ کا لو ہونا اور کم شرح خواندگی خاص طور پہ بچیوں میں خواتین میں، تو یہ زیور تعلیم جو پروگرام ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو وومن امپاورمنٹ کرے گا۔ جب ہماری بچی پڑھتی ہے تو ایک مرد کو تعلیم دینا ایک فرد کو تعلیم دینا ہے، اور ایک بچی کو تعلیم دینا جو ہے وہ پورے معاشرے کو تعلیم دینا ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کی پہلی یونیورسٹی اور درسگاہ ہے، اور ماں کی گود سے جب بچہ جو ہے ایک ٹریننگ ایسی لیتا ہے، کیونکہ انسٹیٹیوشن اسکول کالجز یونیورسٹیاں اس کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت جو دیتی ہے وہ ماں دیتی ہے، اور جب ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے اس معاشرے کی آبیاری کرے گی تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے ہر شعبے میں دنیا کو پیچھے نہ چھوڑے، کیونکہ الحمدللہ اس معاشرے کے اندر پوٹینشل بھی ہے، کمپیٹنسی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے، ڈیڈیکیشن بھی ہے، ڈیووشن بھی ہے۔ اگر نہیں تو اونرشپ نہیں، انشاءاللہ وہ اونرشپ جو ہے حکومت پنجاب ان کو دینے جا رہی ہے، اور ہر سطح پہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کا حق ہم ان کو یقینی بنائیں گے۔ ایک چونکہ مجھے پتہ ہے کہ خبر نامے کا ٹائم ہونے والا ہے، تو چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی خان کے قبائلی علاقوں میں ایک گینگ جو ہے جس نے بہت زیادہ ادھم مچایا ہوا تھا، اور ایک ٹرائبل جو ایک روایتی دشمنی ہوتی ہے ہمارے ہاں، جو کرمنل گینگز جو تھے ان ایریاز میں انہوں نے درینہ دشمنی کی بنیاد پہ ایک انسانیت سوز قتل کیا، اور جس طرح سے پھر اس کی ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پہ چلائی، وہ ہم سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھکے ہوئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہی ان کے سامنے یہ اطلاع رکھی گئی تو انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے، اس دن وہ ملتان میں تھے تو باضابطہ طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی میٹنگ کی اور ڈیوٹیز لگائی۔ آج بھی اس وقت جو ہے وہاں پہ ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جب آپ آپریشن کے لیے نکلتے ہیں تو اس کی ایک اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی سور پوائنٹ ہے اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں، تو تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور آپریٹرز آن بورڈ ہے، اور رینجرز کی معاونت کے ساتھ ان جرائم پیشہ اور کرمنل افراد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ جو 3 مغوی اغوا کیے گئے تھے، 2 کو قتل کیا گیا اور ایک جو ہے وہ باحفاظت اپنے گھر آئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک درینہ دشمنی کا نتیجہ ہے، لیکن حکومت اور ریاست جو ہے وہ کسی شخص کو یہ حق نہیں دے سکتی، نہ کسی گینگ کو، نہ کسی گروہ کو، نہ کسی شخص کو کہ وہ قانون ہاتھ میں لے اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیلے۔ وزیر اعظم نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فی الفور جو ہے ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا جو
کل حکم صادر فرمایا تھا، اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری ہوم سیکرٹری کی قیادت میں تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور کمشنر ڈی جی خان کی زیر قیادت ساتھ مل کے ایک گراؤنڈ فیلڈ آپریشن جو ہے اس کے حوالے سے ترجیحات طے ہو چکی ہیں، اور اس بات کو یقینی بنانا ہمارا مقصد ہے کہ ان قبائلی علاقوں کے اندر جہاں ایک طرف آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ کو سندھ بھیجا گیا، جو ٹرائبل بیلٹ کے ساتھ جڑے ڈاکو راج کے ستائے متاثرین ہیں سندھ کے اندر، ان کی داررسی کرنا بھی حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک طرف وہ صوبہ سندھ میں مصروف عمل ہے، اسی طرح یہاں بلوچستان اور پنجاب کے اندر جو قبائلی بیلٹ ہے اس کے اندر جو ہے سر جوڑ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہے متعلقہ حکومتوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس گینگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر جس طرح ایسی تکلیف دہ اذیت ناک جو ویڈیوز ہیں ان کو جس طرح سے پھیلایا جاتا ہے اور جس طرح انسانیت پھر شرماتی ہے، تو ہماری اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز کو آگے سپریڈ کرنے سے اوائڈ کریں، اور اس میں جو سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے پی ٹی آئی کا کردار ہے اس کو بھی ہمیں اور زیادہ مؤثر بنا، پی ٹی اے کا کردار جو ہے اس کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے بھی ہماری وفاقی حکومت سے مشاورت چل رہی ہے تاکہ پیمرا الیکٹرانک میڈیا پہ چلنے والی ویڈیوز کے حوالے سے تو ایک سینسر اور ایک ریگولیٹر کا رول پلے کر سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز جس طرح سے ہمارے ان جرائم کو اور جرائم پیشہ افراد کو ہیرو بنا کے پیش کرنے کا جو ایک انفارچونیٹ عمل ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں جمال اور اس کی ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں۔ میں جو سی او صاحبہ یہاں موجود ہیں، ایک خاتون ہوتے ہوئے مجھے احساس ہے کہ ان کے دل میں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اور پنجاب کے پسے ہوئے طبقات کی جنگ لڑنے کا اس سے بہتر فورم اور پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ہم ایک ٹیم بن کے انشاءاللہ عوام کی داررسی کریں گے، اور جمال میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ جو یہاں میڈیا کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ آپ کی آنکھیں اور کان ہیں، آپ ان کو اپنے پروگرامز عوام تک پہنچانے کے لیے اپنے بازو بنا کے استعمال کریں، لیکن جو ان کی زبان سے آپ تک زمینی حقائق آئیں ان پسے ہوئے افراد کی داررسی کے لیے بھی آپ رسپونڈ کریں تاکہ ہم مل کے پارٹنرشپ میں عوام کے دکھوں کا مداوع کریں اور ان کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں اور اللہ کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں، اور پروردگار ہمیں عوام کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات لے لیں۔ اس وقت تمام جگہوں سے رپورٹ یہ ہو رہی ہے کہ شروع سے لے کر کشمور تک 6 کلومیٹر کا یہ ایریا جو کہ 3 صوبائی حدود پہ لگتا ہے، یہاں پر بنیادی مسئلہ ڈاکو نہیں ہے بلکہ وہ سیاستدان اور وہ سرسبز سیاستدان ہیں جو ان ڈاکوؤں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہیں سے بھکا خوری قتل عام ہر ایک چیز ہوتی ہے۔ گورنمنٹ یہ چھوٹے موٹے ڈاکو مارنے کے بجائے ڈاکوؤں کے سرپرستوں پر ہاتھ ڈالے گی۔ خواجہ صاحب، جو سیاسی ڈاکوؤں کا صفایا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پرعزم طریقے سے ڈٹ کے جم کے وزیر اعظم عمران خان اس ملک میں کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاسی ڈاکو جو ہیں ان کے پیچھے حکومت ڈنڈا لے کے چڑھی ہو، تو جو حقیقی ڈکیت ہیں، جو زمینی ڈاکو ہیں، اسلحے کے زور پہ جو عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہوں ان کو سپیئر کیا جائے۔ تو ان کی دیکھیں 2 طرح کی اس کے اندر جو ہے وہ کل چونکہ جب بریفنگ لی اور ابھی بھی آج جو میں نے بریفنگ لی تو اس میں
ایک ہے جو آپ کے آرگنائزڈ ڈکیت ڈاکو ہیں جو ریگولر بیسس پہ ایک پروسیس کے تحت مسلسل جو ہے ایک سیزن ان کا ہوتا ہے جس میں وہ یہ سارا قتل و غارت اور ڈکیتیاں کر رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کا ٹرائبل سٹرکچر ہے, ایک آپ کا اوور آل جو ہے وہ کرمنل ایلیمنٹ ہے جو اکا دکا مفرور ہیں, کو کسی پرچے میں کو کسی پرچے میں, اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے پناہ لے رہے ہوتے ہیں اور پناہ گاہیں بنا کے انہوں نے پھر اپنے آپ کو لوٹ مار سے وہ پال رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. یہ تینوں کیٹیگریز پہ ہماری نظر ہے. تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں سر جوڑ کے مل بیٹھ کے ان کا سر قلم کرنے کے لیے پرعزم ہے کہ اس سوچ کا سر قلم ہو, کیونکہ کسی فرد کا سر قلم کرنے سے جرم نہیں ختم ہوگا جتنی دیر تک وہ سوچ کا سر قلم نہ ہو. تو لہٰذا اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے ہم مل کے صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ چیلنج ہے کیونکہ آپ کا سامنے نظر آنے والا جو دشمن ہے آپ اس کا صفایا زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں, لیکن اس پہاڑوں میں چھپے, جھاڑیوں میں چھپے یا کمین گاؤں میں چھپے جو آپ کے دشمن ہیں ان کو آپ نے اسٹریٹجی اور حکمت عملی سے صفایا کرنا ہے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو, قانون کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے اور قانون ان کو سزا دے. اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو آپریشن پلان کیا گیا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ونس فار آل ایک ایسی اسٹریٹجی جس میں صوبائی حکومتیں بھی آن بورڈ ہوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ادارے معاونت کریں, انڈورس کریں, ان کی فیسیلیٹیشن کریں. تو انشاءاللہ آئی ایشور یو کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو پاکٹس میں چھپے کرمنلز ہیں ان کو کوئی بھی تحفظ دینا چاہے بھی, جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ چاہیں بھی تو ان باقیات کا صفایا جو ہے وہ نہیں روک سکیں گے, کیونکہ یہ اب ہر حال میں اس علاقے کے امن سے کھیلنے والے جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا فیصلہ حکومت کر چکی ہے. ختم ہوتے گئے اس طرح یہ ڈی جی خان نے پچھلے دور میں ہم نے دیکھا چھوٹو گینگ تھا. تو اگر ایسے عناصر کو آن دی اسپوٹ قلعہ کما کر دیا جائے تو گینگ کا نہیں ختم ہو جائے گی. جیسے خواجہ صاحب نے بات کی کچھ نہ کچھ کوئی عدالتوں سے ریلیف لے لیتا ہے, کسی کی سیاسی سرپرستی ہو جاتی ہے, کسی کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اسٹیٹ ایگزٹ دے دیا جاتا ہے, تو کوئی مضبوط حکمت عملی کا فیصلہ کر دیا گیا یا صرف یہ ہوگا کہ اپنے کو چالو باقی مار. دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ قومی مفاد کو دیکھتی ہے, وہ سیاست اور سیاسی مفادات کو نہیں دیکھتی. تو جب ریاستی ادارے اس آپریشن اور اس گینگ کے ساتھ صفایا کرنے کے لیے حکومت کی پشت پہ کھڑے ہیں اور مل کے ہم یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان گینگز کو پنپنے نہیں دینا اور عوام کی جانوں سے کھیلنے والوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانا ہے. تو آپ جن سیاسی گینگز کا ذکر کر رہے تھے, موٹو گینگ آلریڈی آپ نے چھوٹو گینگ کا ذکر کیا, تو موٹو گینگ بھی ہمارے ریڈار پہ ہے, فکر نہ کریں. وہ چھوٹو گینگ ہو یا موٹو گینگ ہو, سب کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہماری ذمہ داری ہے. مریم نواز کا ایک بیانیہ ہے, شہباز شریف کا ایک بیانیہ ہے, تو حکومت کس کے بیانیے کو جو ہے رسپونڈ کرے گی, مریم نواز سے کہ شہباز شریف کا؟ الحمدللہ نون لیگ کی جو دال ہے وہ جوتوں میں بٹنا شروع ہو گئی ہے, اور آپ کو یہ پیشین گوئی کی تھی ہم نے کہ جب بڑے باہر آ جاتے ہیں تو چھوٹے موٹے جو ہیں وہ پھر لا تعلق ان کو کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ بے معنی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ نہ 3 میں رہے نہ 13 میں رہے, اور الٹیمیٹلی اب 2 واضح گروپ جو ہیں اس وقت نون لیگ میں دکھائی دے رہے ہیں.
और 2 ग्रुप जो हैं वो मीडिया की स्क्रीन को ऑक्यूपाई करने की जंग लड़ रहे हैं और तगोदो में है कि लीड किसने लेनी है। तो बिलावल भुट्टो के साथ हूँ मैं। उन्होंने कहा कि जो नून लीग का बयानिया शहबाज शरीफ देंगे, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड सर्टिफाइड ठप्पे के साथ सदारत होती है उसी का बयानिया सर्टिफाइड होता है। तो नून लीग के पास चूँकि एक सर्टिफाइड अदालती सर्टिफाइड चोर नहीं मैं कह रही, लेकिन जो पार्टी ने जिनको सर्टिफाइड किया है तो वो एक सदारत का जो संगासन शहबाज शरीफ को दिया है ज़िले सुबहानी दोम को। तो ज़िले सुबहानी दोम के जो फैसले हैं वो यकीनन मीडिया को भी मैटर करेंगे। तो हम भी उन्हीं आओ बका की तरफ कान धरेंगे। बाकी जो ये शुरलियाँ और छोटी छोटी पटाखे चलाने वाली स्टपनी है, इनकी आओ बका अब किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि सियासत का जो तवाज़न है वो और पलड़े में चला गया है। तो वो पलड़ा जो है वो इस वक्त इसलिए भारी है कि पार्टी की सदारत का ठप्पा जो है उनके माथे पे है। मेरे याद से पूछ लें, कभी कभी पूछता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन से तो आपको खतरा नहीं, बजट से पहले जो तरीके इंसाफ के अंदर हम क्या ग्रुप मुशर्रफ होना शुरू हुए हैं, बजट से पहले अपनी टीम की क्या सूरत हाल देखती हैं कि वो जंगीर तरीन के बाद 15 अरकान मजीद भी आ गए हैं, तो क्या देखती हैं? देखिए PTI की चूँकि लीडरशिप जो है, जो हमारे कायद हैं वो क्रिकेटर है, कप्तान जो है वो क्रिकेटर है। तो ये जो फ्रेंडली मैच है, बड़े मैच से पहले आप आपस में दोस्ताना मैच खेल के अपनी फिटनेस टेस्ट करते रहते हैं। तो ये छोटे मोटे दोस्ताना मैच आपस में हमारे चलते रहेंगे। इसकी कोई अहमियत इसलिए नहीं कि जब हमारी अपोजिशन के साथ जब मैच आता है तो हम सारे जो हैं यकजा हो के एक टीम बन के खेलते हैं। तो इंशाल्लाह अपोजिशन के साथ जो ही मैच अनाउंस हो, वो बजट का मैच हो या किसी भी कानून साजी के हवाले से कोई मैच पार्लियामेंट के अंदर आता है, तो सारी PTI जो है इमरान खान के पीछे खड़े होके तो अपनी टीम की मैच जीतने की हिकमत अमली को सपोर्ट करती है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये बता दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, जबकि जहांगीर टीम की अहम साथियाँ राजा रियाज में इसका क्लेम कर चुके हैं कि अली जफर की जो रिपोर्ट है उसमें जहांगीर टीम साहब को क्लियर कर दिया गया, उसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो ये तो NRO देने के मुताबिक हो गया। खान साहब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब, जिनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, कि ना वो ब्लैकमेल होते हैं और ना वो प्रेशराइज होते हैं, और वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और अपने और पराये में कोई तफरीक नहीं करते। और ये बात आपका कहना कि अली जफर साहब की रिपोर्ट में कोई किसी जगह, देखिए राजा रियाज साहब की ये ज़ाती राय हो सकती है, क्योंकि वो रिपोर्ट अभी तक ना पब्लिक हुई है, ना मैंने देखी है और ना मीडिया के साथ शेयर हुई है। तो जब तक हतमी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आती, ज़ाती राय जो है वो कोई भी दे सकता है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद उस पर हतमी राय दी जा सकती है। देखिए, आप पार्टी का हिस्सा होते हुए इस जमात के अंदर जो है कि MNA की हैसियत से बैठे हैं, तो यकीनन उन्होंने जो हकायक एक दूसरे से आपका मेल जोल रहता है, तो किसी जगह से अगर उनके कानों में कोई आवाज़ पड़ी तो उन्होंने आगे बयान की, तो मेरा ख्याल है उनको भी एहतियात से काम लेना है। और पार्टी के अंदर पार्टी के हवाले से अगर वो कोई राय देना चाहते हैं तो इन हालात में उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और ये स्पोक्स पर्सन जहांगीर तरीन साहब ने बनाए हैं या नहीं बनाए, लेकिन हम ख्याल ग्रुप के हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट जहांगीर तरीन साहब खुद दे तो वो ज़्यादा मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी होगी।
کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی اور ہم لوگ جو ہیں سب جہانگیر ترین سمیت راجہ ریاض سمیت عمران خان کی قیادت میں ایک فیملی کا حصہ ہے، تو فیملی کے حصہ ہوتے ہوئے ہر فرد اپنی علیحدہ علیحدہ رائے دیتا اچھا نہیں لگے گا۔ فیملی کے جو بڑے ہیں اگر وہی رائے دیں گے تو اس کا ایک وقار اور اس کی حیثیت ہوگی۔ ایک سوال ہے، رات رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ کیس اس میں وفاقی وزیر داخلہ کا بھی اب نام آنا شروع ہو گیا کہ فتح جنگ کے قریب وفاقی وزیر داخلہ نے 1100 کنال ذاتی اراضی سیل آؤٹ کی، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اس معاملے کو دیکھیں یہ تو وفاقی حکومت فیڈرل منسٹر ہیں تو یہ تو وضاحت اس پلیٹ فارم سے ہوگی اور یقیناً یہ مینڈیٹ بھی ان کا ہے۔ میں جس شیخ صاحب کو جانتی ہوں وہ یقیناً ایسے نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ۔ سندھ میں قانون سازی کہ جو جن کے بچے ہو گیا ہاں سندھ میں جن کے بچے 18 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اگر ان کی شادی نہیں ہوتی تو ان کے والدین کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ تو بلاول بھی ہے تو پہلا مقدمہ آپ ہی سمجھتی قانون سازی ہوتی ہے تو زرداری صاحب کے خلاف کیا کہ یہ جتنے نوجوان ہیں جو اس وقت جو ہے وہ ان کا والدین تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی تھی اور خواہشات مچل رہی تھی لیکن کنوے نہیں کر پا رہے تھے، تو حکومت سندھ نے لگتا ہے ان سندھی نوجوانوں کی احساسات اور جذبات کی پاسداری کرتے ہوئے اس قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے، لیکن بلاول صاحب اب اس قانون کی زد میں کب آئیں گے یہ وزیر اعلیٰ ہی بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ چائے ٹائم